سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان نے عوام کو حقیقی آزادی دلوانے کے نعرے پر جو نام نہاد جدوجہد شروع کر رکھی ہے وہ فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے کے لیے نہیں ہے بلکہ فوج کا سیاسی کردار بحال کروانے کے لیے ہے تاکہ وہ انہیں دوبارہ سے وزارت عظمیٰ پر بٹھا سکے۔ یعنی خان کی جدوجہد کسی اصول یا نظریے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے ہے۔ عمران خان کا بیانیہ فوج کی بالادستی اور اس کا بغل بچہ بننے کا ہے، جبکہ ان کے مخالفین کا بیانیہ فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے اور سویلین بالادستی اور جمہور کی حکمرانی کا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کہتے ہیں کہ آج عمران خان بھی وہی رونا رو رہے ہیں کہ ان کی حکومت بے اختیار تھی اور فیصلے کوئی اور کرتا تھا۔ اسی طرح کی شکایات سابقہ منتخب وزرائے اعظم بھی کرتے آئے ہیں، لیکن عمران خان کا یہ گلہ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ خود الیکشن 2018 کو روند کر انہیں اقتدار میں لائی تھی اور ان کے ساتھ مل کر ایک صفحے کی ہائیبرڈ حکومت کھڑی کی تھی۔ اس کے بعد پونے 4 برس تک کپتان حکومت نے پوری طاقت سے اپنے مخالف جماعتوں اور ان کے چوٹی کے رہنماؤں کو ذلیل و خوار کرتے ہوئے نام نہاد احتساب کا نشانہ بنایا، لیکن انہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سمیت کسی نے نہیں روکا۔ تاہم آج جب عمران خان کے احتساب کی باری آئی ہے تو موجودہ حکومت کا ہاتھ فوج اور عدلیہ دونوں کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے خان کے لاڈلا ہونے کا تاثر بھی برقرار ہے۔ امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ آج اگر عمران خان کے سر سے وہ مشفقانہ ہاتھ اٹھ گیا ہے جس کے باعث وہ حکمران بنے تھے تو اس کی بنیادی وجہ بھی عمران خان خود ہیں، جنہوں نے اپنے محسنوں کی گود میں چڑھ کر ان کی داڑھی نوچنا شروع کر دی اور اقتدار سے رخصتی کے بعد تو ان کا منہ نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ موصوف نے پہلے تو اپنی حکومت کی خاتمے کو امریکی اور پی ڈی ایم کی مشترکہ سازش قرار دیا، لیکن جب سائفر بارے لیک ہونے والی آڈیوز نے ان کی نام نہاد غیر ملکی سازش کا پردہ چاک کر دیا تو وہ اب سیدھا فوجی جرنیلوں کو غدار قرار دینے پہ اصرار کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے عمران خان کا بنیادی مدعا فوج کی غیر آئینی بیساکھیوں کا دوبارہ سے حصول ہے، جبکہ ادارہ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا عزم دہرا رہا ہے۔ امتیاز عالم کے بقول سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی موجودہ جدوجہد فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے کے لیے نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ فوجی قیادت اپنا سیاسی کردار بحال رکھتے ہوئے انہیں دوبارہ سے وزارت عظمیٰ پر بٹھا دے۔ یعنی خان کی جدوجہد کسی نظریے یا اصول کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات اور کرسی کے لیے ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید اور محمد خان جونیجو سے نواز شریف تک تمام وزرائے اعظم سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی اور غیر پارلیمانی مداخلت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فوج کی جانب سے ریاست کے اندر ریاست بنانے اور ایک متوازی نظام کھڑا کرنے کی مخالفت کی۔ انہوں نے عوام کے حق حکمرانی اور سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد کی اور صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ اس طرح عمران خان اور ان سے پہلے آنے والے وزرائے اعظم کے متضاد بیانیے ہیں۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ فوج کی بالادستی اور اس کا بغل بچہ بننے کا ہے، جبکہ ان کے مخالفین کا بیانیہ فوج کے سیاسی کردار کے خاتمے اور سویلین بالادستی اور جمہور کی حکمرانی کا ہے۔ بدقسمتی سے سیاستدانوں کے باہمی اختلافات کو فوج نے خوب استعمال کیا، انہیں مختلف وقتوں میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، جس کے باعث جمہوری جدوجہد کا تسلسل بار بار ٹوٹتا رہا۔ لیکن موجودہ صورتحال ماضی سے اس لیے بھی مختلف نظر آ رہی ہے کہ عمران کی قیادت میں موجودہ اپوزیشن فوج کی حمایت دوبارہ حاصل کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، جبکہ اتحادی حکومت اسی فوج کی مشروط حمایت پر شادہ ہیں۔ لیکن ایک صاف سیدھا سادہ اصولی جمہوری اور آئینی موقف کہیں سیاست کی موقع پرستیوں کی راہ داریوں میں گم ہو گیا ہے۔ سیاست اپنا اخلاقی اور جائز جواز کھو بیٹھی ہے۔ عمران جیسے کئی لیڈر ماضی میں فوج کے کندھوں پر سوار ہو کے اقتدار میں آئے، لیکن پھر جب ان پر عوامی نمائندگی کا بھوت سوار ہوا تو اپنے ہی آمرانہ محسنوں کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے۔ ایسے میں بھلا عمران سے کوئی پوچھے کہ جتنی عوامی مقبولیت انہیں اب ملی ہے اس کے بعد انہیں فوج کا دوبارہ بغل بچہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ سیاسی لیڈروں میں تبدیلی آتی ہے، اچھی بھی بری بھی، لیکن عمران کی سیاست کے ضمیر میں کوئی صفتی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ گھسی پیٹی سیاست کو سطحی انقلابی نعروں سے مقبول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی جمہوری عوامی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک پوری نسل عمران کی ڈرٹی پالیٹکس کی نظر ہو چکی ہے، جس کا کلچر اینٹی پالیٹکس ہے۔ عمران کی سیاست کا انداز فقط بیانیے کی حد تک جارحانہ نہیں، سماجی خلفشار اور خانہ جنگی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ آج سیاستدانوں میں ایک نئے جمہوری عمرانی میثاق کی ضرورت ہے۔ جب فوج سے شکایتیں ایک سی ہو گئی ہیں تو آئین اور پارلیمان کی حکمرانی کے لیے کسی ایک ایجنڈے پہ اجماع سیاست کیوں نہیں ہو سکتا؟ تاہم اس کے لیے دوررس نگاہ اور اصولی اور نظریاتی ضمیر چاہیے، رواداری چاہیے، برداشت چاہیے۔ لیکن امتیاز عالم اظہار افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں تو گالی گلوچ کا گھٹیا بازار گرم ہے، نہ کوئی دلیل ہے نہ فکر، بس ایک لفنگی ثقافت اور گندی سیاست کا واویلا ہے۔ ایسے میں کوئی کیا مثبت کردار ادا کرے؟ عمران کو نہ عوام کی فکر ہے، نہ معیشت کی، اور نہ سیلاب میں ڈوبے کروڑوں لوگوں کی بحالی کا خیال ہے۔ بس اقتدار کی اندھی سیاست اور اس کا گندا کھیل جاری ہے۔ دوسری جانب طاق میں بیٹھی اسٹیبلشمنٹ کا نیا پتلی تماشا، جس کی پتلی بننے کو سبھی سیاستدان تیار ہیں۔
اس صورتحال میں یہ خدشہ موجود ہے کہ ملک میں ہائیبرڈ نظام اپنی شکلیں بدل کر چلتا رہے گا تاکہ پوری عمارت زمین بوس ہو جائے، لیکن ایسے میں کوئی عمران خان کو سمجھائے تو کیا سمجھائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔